نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ دیکھیں فرقہ واریت ختم کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، یہ آپ کا سوال ہے نا؟ تو پہلے میں بتا دیتا ہوں غلط طریقہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، جو غلط طریقہ ہے تو اس سے اوائڈ کریں گے تو صحیح طریقہ ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ غلط طریقہ یہ ہے کہ آپ فرقوں کے نام لیں، فلانا ایسا، ڈمکانا ایسا، فلانے کی کتاب میں یہ تو فلانے کی کتاب میں یہ تو فلانے نے یہ بولا تو فلانے نے یہ بولا۔ لیول تو یہ لگے گا کہ فرقہ واریت ختم ہو رہی ہے، لیکن اس سے بڑھے گی۔ ٹھیک ہے، نفرتیں پھیلیں گی ایک دوسرے پر، لوگ آپ کے بھی عیوب تلاش کریں گے، اور جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے آپ کے سامنے، یہ غلط طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح طریقہ یہ ہے کہ فرقہ واریت ختم کا مفہوم کیا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سارے فرقے سچی مچی میں ختم، ان کا وجود ہی ختم ہو جائے، تو یہ ایک لا حاصل محنت ہے جو نہیں ہو سکتی۔ صحیح حدیث ہے 73 فرقے ہوں گے، ایک جنتی ایک جہنمی۔ حقیقت میں یہ فرقے ختم ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تلوار، تلوار کی طاقت سے ختم کریں گے۔ ہم نے تو ابھی یہ دیکھنا ہے ان 73 میں جنتی کون سا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ اس کو فوکس کریں اور اس کے دلائل کو آپ ایک آسان انداز میں، مدلل انداز میں لوگوں کو بتائیں کہ بھئی یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے۔ نبی نے فرمایا کہ 73 فرقے میں مان علیہ و اصحابی، جو میرے اور صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہ جنتی ہے۔ تو ہم نے قرآن سنت کی وہ تشریح کرنی ہے جو صحابہ سے میچ کرتی ہو، اجماع امت سے میچ کرتی ہو۔ کوئی بھی ایسا مسئلہ ہم نے بیان نہیں کرنا کہ قرآن حدیث کی ایسی تشریح آپ لے کر آ رہے ہیں کہ جو اسلاف سے ہٹ کر ہو۔ جامع ترمذی کی ایک روایت، اس کی سند میں کلام ہے لیکن اپنے مفہوم کے اعتبار سے ٹھیک ہے، بالکل درست ہے۔ ترمذی میں بھی ہے، ابو داؤد والی سند درست ہے کہ میری امت کے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا، لیکن وہ فرقہ نہیں ہے، وہ الجماع۔ اور ترمذی کے الفاظ ہیں ما انا علیہ و اصحابی، جس پہ میں اور میرے صحابہ ہیں۔ جی، نبی الاسلام اور ان کے صحابہ دیوبندی تھے، بریلوی تھے، حنفی تھے، شافعی تھے، مالکی تھے یا مسلم تھے؟ ہاں، مسلم تھے۔ ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، پیروی کرو ابراہیم اپنے باپ کی ملت کی، جنہوں نے اس قرآن کے نزول سے پہلے تمہارا نام مسلم رکھا، اور اس کتاب میں اللہ نے تمہارا نام مسلم انڈورس کر دیا۔ یہاں پہ مسلم صفت کے طور پہ نہیں آیا، اسم کے طور پر آیا، سماکم المسلمین۔ تو کیا نبی الاسلام اور ان کے صحابہ یہ کچھ تھے جو یہ ہیں؟ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، بلکہ وہ سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے، اور وہ مسلم تھے اور مشرک نہیں تھے۔ اور ہمارے نبی بھی ابراہیمی ہیں۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اے نبی آپ بھی اناؤنسمنٹ کریں کہ آپ بھی مسلم ہیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام نہ بریلوی تھے، نہ دیوبندی تھے، نہ سنی تھے، نہ شیعہ تھے، وہ تو مسلم تھے۔ اور جو ان سے ہٹا ہوا ہے، پھر قرآن نے واضح فتویٰ دیا ہے، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، بے شک جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لیے اور گروہوں میں بٹ گئے، لست منہم فی شیء، اے نبی آپ کا تو ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، لاکھ وہ نعرے لگاتے رہے آپ کے نام کے۔ انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں بتا دے گا جو کچھ دنیا میں وہ کرتوت کیا کرتے تھے۔ تو کہاں بیٹھے ہوئے ہیں میرے بھائی؟ او جی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 73 فرقے بن جائیں گے تو ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ سرکار کسی حدیث میں نہیں ہے فرقہ جنت میں جائے گا، ایک گروہ، فرقہ تو جہنم میں ہی جائے گا۔ نبی علیہ السلام ان کے صحابہ اور اہل بیت کیا فرقہ تھے؟ فرق کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہونے والے کو۔ جو درخت سے ٹوٹ کر پتا الگ ہوتا ہے وہ فرق ہوتا ہے، درخت تو اپنی اصل ہے، اصل تو مسلم تھا، فرقے تو آپ لوگوں نے بنائے۔ انڈیا کے 2 شہروں کے نام کے اوپر فرقے بنا دیے، دیوبند اور بریلی۔ خانہ کعبہ شریف کو 400 سال تک بدعت سے بھر کے رکھا، جب چاروں اماموں کے نام کے اوپر، ان بیچاروں کو تو پتہ نہیں ہوگا، 4 مسلح ڈال دیے 400 سال تک۔
1517 से 1917 तक सल्तनत उस्मानिया, और फिर अल्लाह ने ऐसे उठाए, अब क़यामत तक दोबारा नहीं इंशाअल्लाह 4 मुसल्ले डलते, क्योंकि हनफियों के ही 2 मुसल्ले बन गए हैं, बरेलवी और देवबंदी। हाँ, ऐसी अल्लाह ने कमर तोड़ी है अल्लाह के फजल से। बाकी हमने जो कुछ किया आपको पता है, पिछले 1000 साल में इतनी इज्जत नहीं कमाई थी इन्होंने जितनी इन 10 सालों के अंदर इन्होंने जिल्लत कमा ली है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सरकार हमारा तो एक ना रही इनके सारे बाबों को ले जाता है कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शह ही कोई नहीं, यानी तेरे बाबे अल्लाह रसूल के मुकाबले पे, हमारे मुकाबले पे नहीं, हम तो अपने से मुकाबला करते ही नहीं, जरूरत ही नहीं हमें करवाने की। अल्लाह के बंदो, इज्जतें अवेल की हैं तुमने अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर, अज़्ज़ा वजल्ला वसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चंदे बटोरे हैं तुमने अल्लाह और उसके महबूब अलैहिस्सलाम के नाम के ऊपर, सवारियां सवार की हैं तुमने मक्के और मदीने के नाम के ऊपर, और फेंकी कहां जाके? देवबंद में और बरेली में, अजमेर में और बगदाद में। गद्दार हो तुम लोग, अपने नबी के गद्दार हो। कहते हैं जी इंजीनियर साहब बुजुर्गों के बारे में सख्त जुबान इस्तेमाल करते हैं, और कुरान में तो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि काफरों के झूठे खुदाओं को बुरा ना कहो वरना वो तुम्हारे सच्चे को कहेंगे। वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म। जी सरकार, ये आयत आप हम पे फिट कर रहे हैं, ये तो काफरों की बात हुई है, गद्दारों की नहीं हुई। तुम काफिर बन जाओ, इज्जत से तुम्हारे साथ डील करेंगे। अभी भी नाम लेते हैं अशरफ अली थानवी साहब, अहमद बरेलवी साहब, इससे बड़ा क्या और टाइटल दें? तुम तो दूसरे के बुजुर्गों को मरहूम कहते हो, अपने को रहमतुल्लाह अलैह कहते हो। तुम्हारी अय्यारियां और मकारियां हमें नहीं पता, आप में से निकल के आया हूं मैं, मुझे सब कुछ पता है। अपना तो हाल तुम लोगों का ये है, गद्दारों के साथ ये सलूक नहीं होगा। हां, तुम आज ऐलान कर दो कि अल्लाह रसूल के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं, ठीक है। जिस तरह हम हिंदुओं, क्रिश्चियंस, ज्यूस के बड़ों के नाम हम एहतराम से लेके इल्मी इख्तिलाफ करते हैं, तुमसे भी करेंगे। अगरचे मैं यही कर रहा हूं, मैंने कोई उसामुल अरमैन या अल मोहन्नद की तरह एक दूसरे को इस्लाम से बाहर नहीं निकाला। चंदे तुम्हें देता हूं, नमाजें तुम्हारे पीछे हम पढ़ते हैं, हमारे किसी स्टूडेंट ने कोई मस्जिद नहीं बनाई, कोई चंदा बुक नहीं बनाई, कोई मदरसा नहीं खोला, अपनी जेब से मैं खिलाता हूं। हमारे साथ क्या मुकाबला करोगे तुम लोग? और आके लोगों को मिसगाइड करते हो। जी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था 73 फिरके बन जाएंगे, तो एक जन्नत, एक फिरका नहीं सरकार, एक जमात। वो बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि मेरी उम्मत का एक गिरोह क़यामत तक हक पे कायम रहेगा, कोई नुकसान पहुंचाने वाला उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, वो हक पे कायम रहेंगे। और इमाम बुखारी ने इस हदीस पे बाब बांधा है, हुआ अहलुल इल्म, इससे मुराद अहले इल्म है, डिग्री वाले मौलवी नहीं। जिस डिग्री की ये औकात हो कि बरेलवियों का बड़ा देवबंदियों के नजदीक मुशरिक हो, और देवबंदियों का बड़ा बरेलवियों के नजदीक गुस्ताखे रसूल हो, उस डिग्री का आपने क्या करना है? ये औकात है डिग्री की। तो नबी इस्लाम ने तो डराया था कि फिरकों में नहीं पढ़ना। अल्लाह के नबी कुरान के खिलाफ चल सकते थे? वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी कुरान को मजबूती से थाम लो और फिरकों में मत बटो। ये तो आपने प्रोफेसी की थी कि उम्मत में फिरके बनेंगे, तुमने हिस्सा नहीं बनना। जिस तरह के मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि कुर्बे क़यामत में ऐसी औरतें आएंगी जो ऐसा लिबास पहनेंगी चुस्त या बारीक, गोया के नंगी हो। इसका क्या मतलब है कि अपनी औरतों को हम नंगा लिबास पहनाएं? ये डराया गया था, वहां पे भी डराया गया था कि फिरकों में मत बटना और अल्लाह की रस्सी को पकड़ लेना। कहते हैं जी रस्सी में देखें जी कितने रेशे होते हैं, एक रेशा जो है वो अल्लाह की मोहब्बत का है, एक रसूल की मोहब्बत का, एक साहबा, एक अहले बैत, एक बाबे भी बीच में डाले हैं। ले जाओ बाबे तू अपने, जाओ दबो इन्होंने हूं जाके। कुरान अल्लाह की रस्सी है। गदीर खुम की हदीस में अल्लाह के नबी ने खुद फरमा दिया, मुस्लिम शरीफ में ऊपर तले 4 हदीस है। ऐ लोगों आगाह हो जाओ, मैं भी एक इंसान हूं, करीब है कि अल्लाह का कासिद यानी मौत का फरिश्ता मेरे पास आए और मैं उसकी दावत कबूल कर लूं। मैं अपने बाद तुम में 2 भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। उनमें से पहली चीज अल्लाह की किताब है, इसमें हदायत है, इसमें नूर है, ये अल्लाह की रस्सी है। तुम
اسے پکڑو, اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا, جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. اور زید ابن ارقم کہتے ہیں پھر حضور کہتے رہے کہ اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب. اتنی زیادہ تعریفی کلمات کسی حدیث میں قرآن کے لیے نہیں آئے جو غدیر خم میں آئے. اور پھر فرمایا کہ دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں, میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, یعنی میرے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. لیکن امت بالکل الٹ چلی, نہ قرآن کو پکڑا نہ اہل بیت کو زندہ چھوڑا, بالکل الٹ چلی. یہ پلیٹ فارم غدیر خم پہ کھڑا ہے. کہتے ہیں جی انجینئر صاحب کدھر کھڑے ہیں؟ سرکار انجینئر صاحب ادھر کھڑے ہیں جدھر اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں کھڑا کر کے گئے تھے غدیر خم پہ. کوئی ہماری طرح قرآن کی توحید بیان کر کے بتائے اور کوئی ہماری طرح اہل بیت کا دفاع کر کے بتائے. کل حزب بما لدیہم فرحون, ہر فرقے نے ایک ایک چیز پکڑی ہے, وہ اس پہ خوش ہے. بریلویوں نے عشق رسول کے نام کے اوپر امت کو اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے, دیوبندیوں نے عشق صحابہ کے نام کے اوپر, اہل حدیث نے توحید کے نام کے اوپر, اور شیعہ نے محبت اہل بیت کے نام کے اوپر. بس وہ ایک ٹکڑوں میں دین لیا ہوا ہے اور وہ اس کے اوپر خوش ہیں. ٹوٹل دین یہاں سے اللہ کے فضل سے بیان ہو رہا ہے. لہذا مفتی صاحب انجینئر کو نہ چھیڑیں. ہاں میں وہ نہیں ہوں کہ میں ڈر جاؤں گا کہ فلانے نے کہتا. دیکھیں پاکستان میں جن غنڈے اور بدماش قسم کی تنظیموں کے علماء کا نام بھی کوئی نہیں لیتے نا, میں ان کی منجی ٹھوکتا ہوں کیمرے میں, اور دبکتے ہیں, دوبارہ بولتے نہیں ہیں. انہیں پتہ ہے کہ اس نے چپ نہیں کرنا اور بے عزت کرے گا, چھوڑے گا نہیں ہمیں, یقیناً نہیں چھوڑے گا. نہ نہ, تم لوگوں نے غداری کی ہے اس دین کے ساتھ, تمہاری موت لکھی ہوئی ہے علمی طور پہ اس پلیٹ فارم کی برکت سے انشاءاللہ تعالی ہو چکی. کل تک جن بزرگوں کا نام لوگ احترام سے لیتے تھے آج میمز بن رہی ہیں. ہاں لوگ ہنستے ہیں واقعات سن کے کہ یار یہ کیا باتیں کر رہے ہیں, اور پھر صراط الذین انعمت علیہم کا دھوکہ دیا ہوا ہے. پہلے تو پڑھو اہدنا الصراط المستقیم, اس آیت کو کھا جاتے ہو. اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں چلا سیدھے راستے پر, راستوں پر نہیں جی چاروں ہی حق پہ ہے. نہیں, حق کا راستہ تو ایک ہے. قرآن میں ہمیشہ گمراہی جو ہے نا وہ جمع کے سیغے سے آئی ہے. من الظلمات الی النور, گمراہیوں کے اندھیروں سے روشنی کی طرف. روشنی سنگولر کے سیغے میں, انوار نہیں آیا, نور. یہاں تم نے جو ہے وہ اماموں کے نام کے اوپر فرقے بنا دیے. اماموں بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ تم نے کیا کیا, جس طرح جیزس کرائسٹ کے ساتھ کرسچنز نے کر دیا. جیزس کرائسٹ تو وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین ہے. الحمدللہ تم لوگوں نے یہ کام کیا. تو اہدنا الصراط المستقیم کی ڈیفینیشن تمہارے بابے کریں گے یا اللہ کے محبوب علیہ السلام کریں گے؟ ہاں, یا اللہ کے رسول کے ساتھ غداری کرنے والے لوگ کریں گے؟ تو آؤ اللہ کے نبی سے پوچھ لو. مسند احمد میں حدیث ہے, مشکات میں بھی موجود ہے, سنن دارمی میں بھی موجود ہے, سنن ابن ماجہ میں موجود ہے, کئی حدیث کی کتابوں میں کہ نبی علیہ السلام نے زمین پہ ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس کے دائیں بائیں ٹیڑھی لکیریں کھینچی, اور پھر سیدھی لکیر پہ یوں انگلی رکھ کے کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا, اور یہ کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے, صراط مستقیم. فَاتَّبِعُوهُ, پس اسی کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, اور ارد گرد کے راستوں کی پیروی نہ کرنا, وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بہکا دیں گے. یہ وہ چیز ہے جس کی وصیت اللہ تعالیٰ تمہیں کرتا ہے تاکہ تم ڈر جاؤ. یہ نبی علیہ السلام نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 153 تلاوت کر کے فرمایا کہ میرا راستہ صراط مستقیم ہے, اور ارد گرد ٹیڑھے راستے ان سے بچنا. اور مزے کی بات, اس کا ایک طریق سنن ابن ماجہ میں ہے, اس میں الفاظ ہیں نبی علیہ السلام نے 2 ٹیڑھی لکیریں دائیں کھینچی, 2 بائیں, کتنی ہوگی؟ 4, یعنی 4 ہوئی. ہاں 4 ہوئی, اور فرمایا یہ درمیان والا میرا راستہ حق پہ ہے. تو اڈی تعریفاں کر کے گئے نے اللہ دے فضل نال. یہ ہے صراط مستقیم. تو صراط الذین انعمت علیہم,
रास्ता उन लोगों का जिन पर तेरा इनाम हुआ, उन लोगों के रास्ते नहीं बल्कि रास्ता उन लोगों का। यानी सिरात मुस्तकीम अल्लाह ताला किसे देता है, नबी को या गैर नबी को? नबी को। तो नबी के जो पैरोकार होते हैं सहाबा और अहले बैत, वो होते हैं इनाम याफ्ता लोग। सिरात अल्लज़ीना अनअमत अलैहिम, जो सूरह अन-निसा में आया, मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन। सहाबा और अहले बैत क्या अपना कोई रास्ता बना के चलते हैं या वो अपने नबी की पैरवी करते हैं? हाँ, तो फिर सिरात मुस्तकीम तो नबी का रास्ता हुआ। उन लोगों के साथ क्यों जोड़ रहे हो? वो तो फॉलोअर्स हैं। इमाम तो वो है जिसकी कब्र मदीने में है, जो हमारा रूहानी बाप है। कहते हैं इंजीनियर साहब को अपना अब्बा ही नहीं मिल रहा। एक आदमी कहता है मैं साबित करूंगा तेरा अब्बा शरीफ आदमी नहीं था, है भाई? तो उसका जवाब क्या है कि मैं उसके अब्बा को कहूंगा ना कि ठीक है, अगर मेरा अब्बा शरीफ नहीं है तो तेरा भी शरीफ नहीं है, ताकि बेइज्जती हो तो दोनों की बराबर हो ना। तुम अपने अब्बा को मार्केट में लाने के लिए तैयार नहीं हो और हम अपने अब्बा की दिफा में लगे रहे, तो ये जंग, ये मुनाजरे का तरीका नहीं होता। अब्बा अब्बा जब खेलेंगे तो आप अपने अब्बा का नाम बताएं, मैं बताऊंगा कि मेरे अब्बा अल्लाह ना करे अगर चोरी का इल्जाम लगता है तो तुम्हारे अब्बा डाकू थे, फिर मजा आएगा लड़ने में। सरकार आपने अपना अब्बा बदल लिया और कितने अब्बे बना लिए हैं, खत्म ही नहीं हो रहे। हनफी, शाफी, मालकी, हंबली, हनफियों में भी बरेलवी, देवबंदी, देवबंदियों के अंदर भी हयाती, ममाती। हमारा अब्बा वो है जिसकी कब्र मदीने में। अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। नबी मोमिनीन की जानों पर उनसे बढ़कर हक रखते हैं और नबी की बीवियां उम्मत की माएँ हैं। तो नबी उम्मत के रूहानी बाप हुए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब तो मैंने इससे भी जरा एक सख्त जुमला ढूंढा है, लेकिन यह है अदबी है। हमारा इमाम वो है जिसकी कब्र मदीने में है और तुम्हारे इमाम वो है कि जब मरे थे तो उनकी शलवारें उतार के उन्हें गुस्ल दिया गया था। कहते हैं नहीं, बुजुर्ग मर के भी जिंदा रहते हैं, जिंदा आदमी अपनी शलवार उतारने देता है? अब ये गाली हमें तो कोई नहीं दे सकता। हमारे नबी के तो कपड़े नहीं उतारे गए। हाँ, वो अबू दाऊद में हदीस मौजूद, तिरमिजी में मौजूद, साहबा कहते हैं कि हम पे ऊंग तारी हो गई और उसी में एक गैबी आवाज आई। ये वाली नहीं जो कहते हैं आवाज आई, नहीं, ख्वाब में, जो बुखारी मुस्लिम में हदीस है, मेरी वफात के बाद अब नबूवत की खबरों में सिर्फ मुबश्शिरात बाकी हैं, जो ख्वाब है। वो ख्वाब की हालत में वो गैबी खबर आई कि नबी इस्लाम को उनके कपड़ों के समेत गुस्ल दिया जाए, क्योंकि साहबा डरते थे। तुम्हारे इमामों की शलवारें उतरी हैं जब वो मरे हैं और हमारा इमाम वो है जिसे कपड़ों समेत गुस्ल दिया गया। हाँ, लाओ कोई हमारे इमाम जैसा इमाम। मा दुल्ला साहिबुकुम वमा गवा, तुम्हारे नबी ना कभी बह के है ना कभी बेरा चले। अच्छा, ये सारी बातें करें, वो कहते हैं नहीं हमारे इमामों ने भी तो नबी का ही रास्ता दिखाया। वाह! एक कहता है फातिहा ना पढ़ो नमाज नहीं होती, दूसरा कहता है फातिहा पढ़ो उसके मुंह में अंगारा रख दो। वाह वाह! जाओ गोरे की दारत में हमारा मुकदमा लेके जाओ, पहली पेशी पे तुम्हें फारिग कर देंगे जी। उसी बड़ी नहर से ये सारी नहरें निकली हैं। यार, ये होता है कि नहर में दूध बह रहा हो और एक नहर के अंदर सिरका निकला है, दूसरे में तेजाब निकला है, तीसरे में शराब निकला है। अगर ये नहरें वहीं से निकली हुई हैं तो दूध ही होना चाहिए था सब में। बिल्कुल 180 डिग्री स्टेटमेंट्स। हमें बातें करते हैं आप लोग, आप लोगों का कोई लेना देना नहीं है उस शख्स के साथ जिसकी कब्र मदीने में है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाए इसके कि उनका नाम बेच रहे हो तुम लोग, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और जिनको तुम रिजालुल्लाह कह रहे हो ना, वो भी बेच के खा गए। रिजालुल्लाह थे सहाबा, अहले बैत, जो हुजूर के मुखलिस साथी थे, वो थे सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम। उसके बाद तो हर फिरके ने अपना बाबा बनाया हुआ है। और आपको जितना अपना बाबा प्यारा लगता है ना, उतना ही दूसरों को अपना बाबा प्यारा लगता है और आपका उतना ही मरदूद मनूस लगता है। मनूस लगता है देखने से। कहते हैं देखने शक्लें ही मनूसों वाली हैं इनकी। एक मूछे चट किया हुआ सख्त टोपी वाला बंदा किसी सबज पगड़ी वाले को दिखाए, कहेंगे शक्ल से नजदी लगता है। और एक ग्रीन पगड़ी वाला व्हाइट कपड़ों में बंदा दिखाएं किसी देवबंदी को, कहेंगे शक्ल से बिदअती लगता है। और बूथियों से फैसला करते हो, फिर वो पी के फिल्म ठीक बनी हुई है, बिल्कुल तुम्हारे बारे में ही बनी है, सही बनाई है उन्होंने। तुम लोग इस काबिल थे कि तुम्हें इस तरीके से ही बात समझाई जाती।
बातें हमें करते हो। सिरात अल्लज़ीना अनअमत अलैहिम, तुम्हारा कोई लेना देना ही नहीं। हम बताते हैं अनअमत अलैहिम कौन है। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन है। कितना रोब है। मस्जिद नबवी के अंदर हजरत हसन इब्न साबित नातिया शार सुना रहे हैं, अमीरुल मोमिनीन वहां से गुजरे, सिर्फ देखा, गुस्से से बोले कुछ नहीं। और हसन इब्न साबित जो शायर है, जो दिलेर भी नहीं होते, कहा उमर इस तरह ना देख, तुझसे बेहतर शख्स मस्जिद में होता था। मैं उन्हें भी नातिया शार सुनाया करता था। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे से हजरत उमर ने कहा अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन। उन्हें पता था ये उसी सूरत में है जब अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के अंदर हो, क्योंकि कुरान ने वाज़ेह फतवा दिया है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, एब्सोल्यूट इताअत अल्लाह और उसके रसूल की, व उलिल अम्रि मिनकुम, हुक्मरान की भी, लेकिन एब्सोल्यूट नहीं। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दू इलल्लाहि व रसूल, अगर तनाज़ा हो जाए उलुल अम्र के साथ तो मामला पलटाओगे अल्लाह और उसके रसूल की तरफ, आज की डेट में किताब व सुन्नत की तरफ। इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, लेकिन वो ये काम करेगा जो अल्लाह पर ईमान लाने वाला हो और आखिरत के दिन पर ईमान लाने वाला हो, यानी मुसलमान होगा जो मामले को उस तरफ पलटाएगा। इसी में तुम्हारी खैरियत है और इसी का अंजाम अच्छा होने वाला है। सूरह अन-निसा आयत नंबर 59। हजरत हसन ने जब ये बात की, हजरत उमर तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गवाह लाओ। उनका ये अबू हुरैरा बैठे। हजरत अबू हुरैरा ने गवाही दी कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, मैं गवाही देता हूँ कि ना सिर्फ नबी इस्लाम इनसे नातिया शार सुनते थे, बल्कि आपने दुआ की कि अल्लाह रूह कुदुस के जरिए इनकी मदद फरमा, जिस तरह ईसा इब्न मरियम की मदद की थी। वह अय्यदनाहु बिरूहिल कुदुस, जो कुरान में है कि ईसा इब्न मरियम की अल्लाह ने मदद की रूह कुदुस के जरिए। तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु वहां से चले गए। सरकार इस एक हदीस जो बुखारी मुस्लिम दोनों में है, पूरे के पूरे तुम्हारे बाबों के फिरके फारग होते हैं। नंबर 1 ये कि हजरत उमर इतनी बड़ी पर्सनैलिटी होके, खुलफाए राशिदीन में से होके, उन्हें नहीं पता था कि मस्जिद में नातिया शार पढ़ना सुन्नत है। अगर तुम्हारे इमाम से कोई हदीस छुपी रह गई तो तेरा इमाम तो शाही कोई नहीं, मेरे उमर सा है ही कोई नहीं, तेरा इमाम थे शाही कोई नहीं जी। उनसे कोई हदीसें कैसे छुपी रह गई होगी। पहला रिजल्ट, कितना खतरनाक रिजल्ट। कहते हैं इंजीनियर साहब वो बातें करते जो किसी ने नहीं की। सरकार करते थे पहले लोग, पहले यूट्यूब हाफिज़ाहुल्लाह, व्हाट्सएप दामत बरकातुम आलिया, हाँ आयतुल्लाह, फेसबुक नहीं होते थे। और हुक्मरान ऐसे लोगों को कत्ल करवा देते थे, उनकी आवाज दबा देते थे, ये वजह थी। इंजीनियर पहले भी बड़े गुजरे हैं। दूसरा रिजल्ट ये निकला कि अगर अमीरुल मोमिनीन भी हो तो किताब व सुन्नत की रोशनी में आपने उससे इख्तिलाफ करना है। और तीसरा रिजल्ट कि हजरत उमर हजरत अबू हुरैरा को सिका और सदूक समझते थे, जिस तरह बाज रवाफिज कहते हैं कि उनकी हदीस को कबूल नहीं करते थे, ये बिल्कुल झूठ है। इस पे अलग से मेरी एक वीडियो रिकॉर्ड है, बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है। नबी इस्लाम ने, मौला अली ने रवायत किया इस हदीस को। एक कबीला कोई काफिला रवाना किया, उस काफिले के ऊपर एक अंसारी को मुकर्रर किया अमीर के तौर पर। रास्ते में उसे गुस्सा आ गया अपने सबऑर्डिनेट्स पे। उसने कहा कि आग का अलाव जलाओ। जब वो अलाव जल गया तो उसने कहा मैं तुम्हारा अमीर हूं, मेरी इताअत रसूलुल्लाह की इताअत और रसूलुल्लाह की इताअत अल्लाह की इताअत है, और मेरी नाफरमानी रसूलुल्लाह की नाफरमानी और रसूलुल्लाह की नाफरमानी अल्लाह की नाफरमानी है। मैं तुम्हें हुक्म देता हूं इस आग में कूद जाओ। तो उन्होंने, अगर वो मुक़ल्लिद होते तो कहते जी इमाम के कौल की दलील मालूम होना जरूरी नहीं है। हाँ, वो अंसारी सहाबी उसको जवाब दिया बाकी सहाबा ने कि हम आग से बचने के लिए तो रसूलुल्लाह के साथ वाबस्ता हुए थे, तू आज हमें उसी आग में दोबारा फेंक रहा है, हम ये बात नहीं मानेंगे। हम कौन से हनफी हैं कि बगैर दलील के ही हम बात मान लेंगे। सरकार अगर अंसारी साहबी की तकलीद नहीं हो सकती कुरान और सुन्नत के खिलाफ, तो तेरे इमाम तो शाही कोई नहीं। वापसी पे मुकदमा हुजूर के सामने पेश हुआ तो नबी इस्लाम ने फरमाया अगर तुम उस मेरे बनाए हुए अमीर की बात मान लेते ना तो जहन्नम की आग में सीधे जाके निकलते। अगर अल्लाह के नबी का बनाया हुआ अमीर गलत बात करे
رسول اللہ اسے آن نہ کریں، تمہارے بنائے ہوئے اماموں کو نبی علیہ السلام کہاں سے آن کریں گے؟ اور دوسری بات، جس امام مہدی نے قرب قیامت میں تھوڑے سے عرصے کے لیے آنا تھا، اس کا ذکر تو موجود ہے ابو داؤد کے اندر، مسند احمد کے اندر، مشکات کے اندر، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے میرے ہی نام پر محمد بن عبداللہ المہدی ایک شخص نہ پیدا ہو جائے جو پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا۔ جس نے اینڈ پہ تھوڑے عرصے کے لیے آنا ہے اس کے بارے میں حدیثیں ہیں، اور جن اماموں نے ریٹائر ہی نہیں ہونا ان کے بارے میں تو ہزاروں حدیثیں ہونی چاہیے تھی۔ جاؤ کوئی لے کے آؤ، کوئی بھی نہیں، وہ تمہارے بنائے ہوئے امام ہیں اور ان کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ انہوں نے کبھی کلیم نہیں کیا۔ شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں تقلید کو اس امت کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ بتایا، لیکن حنفیوں کو سلیکٹو سٹڈی کروائی جاتی ہے۔ انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ اماموں کی تقلید نے امت میں گمراہی کا دروازہ کھولا ہے، اندھی تقلید نے۔ انہوں نے یہاں تک حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ اماموں نے تو خود فرمایا تھا کہ اگر ہمارے قول کی دلیل معلوم نہ ہو تو آپ نے اس پہ عمل نہیں کرنا۔ امام حنیفہ کا قول، شافعی کا، مالک کا، ام بن حنبل کا، امام مالک کا وہ قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس کی ہر بات مقبول ہو اور کوئی بات مردود نہ ہو، اور رسول اللہ کے علاوہ کوئی اور ایسا شخص نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس سے اختلاف نہ ہو سکے سوائے نبی علیہ السلام کے جن کی قبر مدینے میں ہے۔ یہ شاہ ولی اللہ نے نقل کیا ہے اس کے اندر، اور یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں جی شاہ ولی اللہ حنفی تھے۔ شاہ ولی اللہ تے تھوڑی منجی ٹھوک کے گئے نے، سارے نے منجیاں ٹھوکیاں لیکن وہ کتابیں لکھیاں رہ گیا۔ انجینئر صاحب اس لیے بدنام ہوئے ہیں کہ وہ لا کے آپ کے سامنے رکھ دیے انہوں نے۔ تو یہ صحابہ کرام کا ایٹیچیوڈ تھا، اور نبی علیہ السلام نے اس موقع پہ پھر فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے، مخلوق کی اطاعت صرف معروف میں ہے، منکر میں نہیں ہے۔ اندازہ کریں، نبی علیہ السلام تو یہ بتا کے گئے ہیں رجال اللہ۔ اور ایک اور حدیث جو آپ کو تو بری لگے گی لیکن میں بیان کروں گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے، کیونکہ وہ آپ کے ماموں سے متعلق ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص کعبے کے سائے میں بیٹھے ہوئے اور اطاعت امیر کے اوپر حدیثیں بیان کر رہے ہیں۔ اتنے میں ایک تابعی داخل ہوتا ہے جو انجینئر صاحب کی ویڈیو سے متاثر تھا، عبد الرحمن بن عبد الرب کعبہ، اور وہ کہتا ہے کہ حضرت آپ ہمیں اطاعت امیر کے اوپر حدیثیں سنا رہے ہیں، اور آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ابن ابی سفیان جو ہمارا حکمران ہے وہ تو ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم لوگوں کا مال حرام طریقے سے ہڑپ کریں اور ناحق لوگوں کو قتل کریں، اور اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگوں، باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال ہڑپ مت کرو اور اپنوں کو مت قتل کرو۔ اب ہم اللہ کی بات مانیں یا آپ کے چچا زاد معاویہ ابن ابی سفیان کی بات مانیں کہ جو حکمران ہے؟ اس نے نہیں آگے سے کہا مشاجرات صحابہ ڈسکس نہ کرو، تم تو ہے ہی تابعی ہو، یقیناً تمہیں انجینئر نے گمراہ کیا ہوگا۔ خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد سر اٹھا کے کہا معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جس میں اللہ کے حکم کے مطابق تمہیں چلائے، اور جس میں وہ اللہ کے خلاف چلائے تم اس کی مخالفت کرو۔ اندازہ کریں، یہ نا اپنے ماننے والوں کو شاہ دولہ کا چوہا بنائے ہوئے ہیں۔ یہ ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے مقلدین ہیں نا، یہ آنکھیں بند کر کے چلے اور ہم ان کے رجال اللہ بن جائیں۔ نہ بول جاؤ، کام پہ گئے تھوڑے نال، اور میمز بنن گی صرف۔ کیا نبی علیہ السلام کی یہ تعلیمات تھی؟ سرکار یہ تو قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں کہ آپ نے کتاب و سنت کے مقابلے پہ کسی کو نہیں ماننا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے اپنے نبی کی تربیت کرتے ہوئے، اے نبی علیہ السلام جب کافروں سے بحث ہو تو ان سے کہو اگر یہ کوئی بات نہیں مانتے، ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین۔ قرآن کو اگر نہیں مانتے، قرآن سے پہلے اگر کوئی کتاب ہے وہ لے آؤ، انبیاء کے آثار موجود ہوں وہ لے آؤ، ان میں سے بتاؤ جو تم نے عقیدے کلیم کیے ہوئے ہیں اگر تم سچے ہو۔ اس میں علم بھی آ گیا اور کتاب بھی آ گئی۔ یہ کہتے ہیں جی علمی کتاب ہی کہتا ہے، جی قرآن میں لکھا ہوا ہے ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم۔ تو میں نے بھی یہی عرض کیا کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم، علمی کتاب بھی قرآن سے ثابت ہو گیا۔ نہیں، وہ انجینئر صاحب کہتے ہیں مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، ہمارے بزرگوں کی تو بڑی خدمات ہے،
آپ ان کا خدائی اور مانتے ہیں. جناب یہ محاورتاً بات ہے, وہ کیا کافر بھی ہمارے ہی خدا کو مانتے ہیں, لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں آپ لوگ مان رہے جو شخص پہ نازل ہوئی ہیں جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کانٹیکسٹ میں ہم کہتے ہیں کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. کوئی کافر نہیں مان رہے آپ کے بابوں کو, لیکن کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے محبوب علیہ السلام کی تعلیمات نہیں پہنچائی امت تک جو پہنچانے کا حق تھا. نہیں, وہ تو رجال اللہ تھے. رجال اللہ تو صحابہ اور اہل بیت ہے. وہ کہاں سے رجال اللہ آگے جو مخالفین ہیں؟ نہیں, آپ کا تو علم اتنا نہیں, آپ کیسے ان کو جج کر سکتے ہیں؟ جناب اس لیے ہم جج کر سکتے ہیں کہ ہمیں قرآن و سنت میں یہ تعلیمات ملی ہیں کہ آپ نے جج کرنا ہے. کیونکہ بزرگوں کے جو فضائل بیان ہوئے ہیں نا قرآن و سنت میں, وہ یہ ہیں کہ یہود و نصارہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 31 میں, اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور اپنے صوفیوں, بزرگوں, جوگیوں کو خدا مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر. اور اس کی تشریح وہ جامعہ ترمذی کی حدیث ہے جو سلسلہ حدیث صحیحہ میں البانی لے کے آیا ہے. اور شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں اس حدیث کو کوٹ کیا ہے تقلید کے خلاف کہ عدی بن حاتم جب مسلمان ہوئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ قرآن میں ایک آیت ہے جو مجھے کھٹکتی ہے, ہم نے تو کبھی اپنے علماء اور بزرگوں کی پرستش نہیں کی تھی, تو قرآن میں اللہ نے کیوں فرمایا ہے کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ جب تمہارے علماء اور یہ بزرگ تمہیں اللہ اور اس کے پیغمبر کی تعلیمات کے خلاف جو فتوے دیتے تھے, حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دیتے تھے, تو کیا تم بغیر دلیل کے ان کی بات کو مان نہیں لیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسا ہی تھا. فرمایا یہی تو ان کو رب بنانا ہے. یعنی نبی علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ اے عدی بن حاتم اگرچہ تو عالم دین نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اپنے عالم دین کی بات کو کتاب و سنت پہ چیک کر لیا کر. یہی مطلب ہوا نا, کیونکہ عدی بن حاتم تو فالوور تھے. یعنی آج کی ڈیٹ میں نبی علیہ السلام یہی بات کر رہے تھے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. ہاں عدی بن حاتم تم نے کر لینا تھا غور کہ کتابوں کی تعلیمات اور ہے اور تمہارے بابوں کی بتائی ہوئی تعلیمات اور اس کے لیے ڈگری کی کوئی ضرورت نہیں, تمہیں چیک کرنا ہے. یار آج تک کسی گورے نے نہیں کہا کہ جناب میں اپنی مرضی سے ڈکشنری لکھوں گا. بھرے مجمع میں بھی آپ کسی کی غلطی نکال دینا کتاب کی روشنی میں, وہ تھینک یو کہتا ہے, اور مولوی کی غلطی نکالے وہ کہتا ہے پھینک دیو. یہ تو اپنی کتابوں کے ساتھ اتنے مخلص نہیں ہیں جتنے کہ فزکس کے پروفیسر اپنی فزکس کے ساتھ مخلص ہیں. ان کو ڈگریوں کا خمار ہی نہیں جا رہا, اور وہ خمار کے بریلویوں کا عالم دیوبندیوں کے نزدیک مشرک اور دیوبندیوں کا عالم بریلویوں کے نزدیک گستاخ رسول. ایک عام بریلوی بھی منہ پھٹ کے ان کو کہتا ہے یہ تمہاری ڈگری کی اوقات دکھاتا ہے وہ. اور ہمارے نبی نے ہمیں کیا ڈگری دی؟ بلغوا عنی ولو آیا, پہنچا دو میری طرف سے ایک آیت بھی آتی ہو. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں یہاں تک حدیث ہے, یہ بھی حدیث بخاری میں ہے, بخاری میں ایک اور حدیث ہے, شیطان نے انسانی شکل میں آ کے آیت الکرسی کا وظیفہ دیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ 3 دن سے جو تیرا مہمان انسانی شکل میں آ رہا تھا وہ شیطان تھا, جھوٹا تھا, لیکن بات اس نے سچی کی ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھ کے سو جائے صبح تک ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے اوپر مامور کر دیا جاتا ہے. لیکن یہاں پہ آپ دیکھ لیں یہ لوگ کہتے ہیں جی وہ ڈگری لے کے. مجھے بتائیں اگر کوئی پرائمری اسکول کا بچہ آپ کو کہے کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے کہ سود کھانے والے کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے, تو آپ اس سے اس کی ڈگری مانگیں گے یا آیت پڑھیں گے؟ اور اگر وہ کہ میرے پاس ڈگری نہیں, آپ کہیں کہ چونکہ ڈگری نہیں ہے لہٰذا میں قرآن کی آیت بھی نہیں مانتا, تو آپ تو کافر ہو جائیں گے. اور دوسری طرف ان کا حال ہے کہ غیر مسلموں کی تعریفیں کرتے ہیں کہ جی فلاں غیر مسلم نے نبی علیہ السلام کے اوپر اتنی شاندار کتاب لکھی ہے, اس کے پاس تو ڈگری کوئی نہیں ہے, اس نے تو خود اسٹڈی کر کے لکھا نا, تو کیوں مثالیں دیتے ہو ان کی؟ صرف اس لیے کہ اس نے تمہاری منجی نہیں ٹھوکی. مثالیں دیتے ہیں نا جی, ان کے پاس کون سی ڈگریاں ہوتی ہیں؟ اور ڈگریوں کی اوقات یہ ہے کہ یار تمہارے بڑے کیا ان کے بڑے بھی جو کچھ بلنڈر کر کے گئے, آج ہمارے بچے جو ہے نا بتا رہے ہیں کہ یار فلاں یہ کر گیا, فلاں آدھی حدیث لکھ کے چلا گیا, فلاں یہ کر کے چلا گیا. پرانوں کی بھی اوقات کھل گئی ہے.
ہمارے اسٹوڈنٹ کے سامنے اور وہ لوگوں کے سامنے کھول رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے اس پلیٹ فارم سے کتاب و سنت کی آواز بلند ہو رہی ہے الحمدللہ. ہم آپ کے بابوں کو بالکل نہیں مانتے اس لیے کہ آپ بھی دوسروں کے بابوں کو نہیں مانتے, سیدھی سی بات ہے. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اپنے اپنے بابوں سے دستبردار ہو جاؤ اور اس شخص کے ساتھ اپنی نسبت مضبوط کرو جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.